الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل آج 9ویں تراویح ادا کی گئی اور آج بھی سوا پارہ پڑھا گیا، 11.25 پارے مکمل ہو چکے۔ 11ویں پارے میں رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا بالتفصیل ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آج سنتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام جس طرح ابو البشر کہلاتے ہیں تو یہ ابو البشر ثانی کہلاتے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا فرمائی، دعائے ہلاکت فرمائی اپنی قوم کے لیے، تو ان کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی تھی عذاب کے ذریعے، اور صفحہ ہستی سے جتنے اس وقت انسان تھے سب مٹا دیے گئے، اور صرف ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ باقی رہ گئے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ بشریت کے باپ ہیں دوسرے نمبر پر، کہ پھر ان کے بعد جو ہے وہ جتنی اولاد ہوئی پھر وہ ان کی اولاد سے آگے انسانیت یعنی انسانوں کی آبادی بڑھی۔ ان کے دراصل 4 بیٹے تھے، ان 4 میں سے جن میں سے ایک کا نام تھا حام، دوسرے کا نام یافس، اور تیسرا کا نام سام، یعنی حام، سام، یافس، اور چوتھا تھا کنعان۔ یہ 4 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جس قوم میں مبعوث فرمایا، اس قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تقریباً 950 سال تبلیغ فرمائی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کے بعد نبوت کے اعلان کا حکم دیا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں، یعنی آپ کی کل عمر 1240 سال ہوئی۔ کتنی؟ 1240، 1240 سال۔ اب اندازہ کیجئے کہ اتنی لمبی اور عمر ہمارے ہاں تو مشکل سے 100 سال کوئی پہنچتا ہے، 70 سال، 80 سال، 60 سال، 70 سال اوسط اب جو ہے وہ عمریں رہ گئی ہیں۔ تو پہلے کے دور میں اس طرح یہ 1000 سال سے زیادہ عمریں ہونا یہ عام معمول تھا، ان کی عمریں اتنی ہوا کرتی تھیں، اور ان کی نہ صرف عمر لمبی ہوتی تھی بلکہ ان کے قد بھی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ جس طرح قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہاڑ کھود کر اس میں گھر بنایا کرتے تھے، اس میں رہتے تھے، پہاڑوں کو کھود کر ان میں گھر بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے، اور ان کی طاقت کا ان کے طاقت کا عالم دیکھیے، ان کا اندازہ لگائیے طاقت کا کہ کتنی طاقت ہوگی کہ وہ زمین پر پاؤں مارتے تھے تو زمین سے پانی نکل آتا تھا، اتنی جو ہے وہ ان میں طاقت تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ پچھلی جو اقوام گزری بڑی طاقتور گزری، اور اللہ رب العالمین نے انہیں یعنی مختلف کمالات عطا فرمائے۔ کسی کے قد لمبے تھے، کسی کی عمریں زیادہ تھیں، کسی میں طاقت زیادہ تھی، کسی کا حسن زیادہ تھا، مختلف قوموں کے مختلف جو ہے وہ اس طرح کے رب العالمین نے کمالات عطا فرمائے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ اب امت محمدیہ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان امتوں کے اتنے سارے اچھے کمالات ہونے کے باوجود انہیں بہترین امت قرار نہیں دیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ، بنیادی اور پہلی وجہ تو علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ اس امت کا نبی سب سے افضل ہے تو اس وجہ سے یہ امت بھی سب سے افضل ہے، ایک تو یہ وجہ۔ اور دوسری وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے کہ پہلے جو کام نبی کرتے تھے اب وہ کام تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم جو ہے وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے منع کرتے ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ 2 کام اس امت کے بہترین ہونے کی وجہ قرآن میں بیان کی گئیں۔ اب ہم غور کریں یہاں اپنے اوپر کہ یہ دونوں کام ہم کرتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے سامنے تو کوئی برائی ہو رہی ہو تو ہم اس میں ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی گانے سن رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ سننے لگ جائیں گے، کوئی ناچ رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ ناچنا شروع ہو جائیں گے۔ شادی بیاہ میں جس طرح عام نظارے ہوتے ہیں، تو بجائے ہم برائی سے روکنے کے ہم برائی میں لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہو تو وہ ہم نہیں دیتے، یعنی جو ہمارا کام ہے، ہم گھر میں کبھی کبھی
یعنی کبھی تو شاید کہہ دیتے ہوں کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھا کریں، لیکن باقاعدہ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، اور جب حکم کوئی بڑا دیتا ہے تو اس کا حکم چھوٹوں پر ماننا لازم ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم حکم کے طور پر جو ہے وہ کسی کو یعنی جو ہمارے ماتحت ہو اس کو تو ہم حکم دے سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے ماتحت نہ ہو، جس طرح گلی محلے میں رہنے والا یا کوئی عام مسلمان، چونکہ وہ ہمارے حکم کا ماتحت نہیں، اس کو ہم حکم تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم اس کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، اس کو ہم ترغیب دلا سکتے ہیں۔ جس طرح الحمدللہ بہت سارے لوگ اس طرح کے نیکی کے کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، انہیں برائی سے روکتے ہیں، انہیں دین کی طرف بلاتے ہیں، پابند کرتے ہیں، تو یہ کام جو ان کے بہترین ہونے کی وجہ قرار دیا گیا اسے اپناتے ہیں۔ لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم سب کیا یہ کام کرتے ہیں، یعنی امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا، و نہی عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا، کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ اگر ہم کرتے ہیں تو یقیناً ہم اس بہترین امت ہونے کے کہلانے کے لائق اور قابل ہیں، اور اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تو یاد رکھیے قیامت کے دن ہم سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی کہ جس نے برائی سے منع نہیں کیا اور اچھائی کا حکم نہیں دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ایمان کے 3 درجے بیان فرمایا تمہارا ایمان کا مضبوط ترین اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے برائی ہو تو تم اس برائی کو طاقت سے روکو، منع کرو، اس سے روک سکتے ہو طاقت کے ذریعے، تو اگر تم طاقت سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے منع کرو۔ یہ درمیانہ درجہ ہے تمہارے ایمان کا۔ اور تیسرا درجہ، ادنا درجہ تمہارے ایمان کا یہ ہے کہ تم نہ طاقت سے روک سکتے ہو، نہ زبان سے منع کر سکتے ہو، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ تم اسے دل میں برا جانو۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، برائی کو برائی نہیں سمجھتے، برا کو برا نہیں سمجھتے، تو ایسی حالت اگر ہو جائے تو پھر یاد رکھیے کہ ایمان کے ادنا درجے سے بھی گر گئے۔ اور جس کی یہ حالت ہو تو وہ اپنا خود اندازہ لگا لے کہ اس کے ساتھ رب العالمین قیامت کے دن کیا معاملہ فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں امر بالمعروف جو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا ان کی قوم میں، اور آپ نے کتنے سال، 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال تک اپنی قوم کو کہتے رہے کہ تم نیکی کی طرف آؤ، میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں، میرا حکم مانو، اگر تم میرا حکم مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں مہلت دے گا اور تم اللہ کے عذاب سے بچو گے۔ لیکن اگر تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا تو تم پھر بہت بڑے دن کے عذاب کا میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، یعنی قیامت کا دن، اس دن کے عذاب سے ڈرو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کے بغیر اور کسی کی عبادت کی تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو انبیاء کی پہلی بنیادی ترین دعوت یہ ہوتی تھی کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجو۔ اور یہ جو بت پوجنے کا جو یعنی رواج پڑا، جو بتوں کی پوجا اور یہ جو بت بنانا یہ جو شروع ہوا، یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا کہ جب ان کے بیٹے سام، حام اور یافس جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ماننے والوں نے یا ان کے جاننے والوں نے ہی پھر ان کی یاد میں ان کے بت بنائے، اور وہ ان کی یاد میں بنائے تھے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ پھر آخرکار وہ بت جو ہے وہ اس حد تک وہ اس میں غلو کرنے لگے کہ انہی بتوں کو جو یاد کے لیے تھے پھر انہوں نے انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ شروع کسی اور طرح ہوتا ہے اور اس کا اختتام کسی اور طرح ہوتا ہے۔ شروع وہ اچھے کام کے لیے ہوتا ہے لیکن آخرکار اس میں برائی آتے آتے اس قدر برائیاں داخل ہو جاتی ہیں کہ وہ کام بجائے اچھے کے برا ہو جاتا ہے۔ عام سی مثال لے لیجیے، شادی ایک سنت ہے، ایک سنت رسول ہے، اور اسے جو ہے وہ ایک اچھی نیت سے اچھا کام سمجھ کے کیا جانا چاہیے، لیکن آپ اس میں دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آ گئی۔ اب جو ہے وہ یہ شادی جو ہے وہ اچھا کام کم لگتا ہے اور گناہوں کا، فساد کا جڑ جو ہے وہ الگ نظر آتا ہے، زیادہ نظر آتا ہے۔ اس میں برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، گانے باجے، ناچ گانا، نہ جانے کیا کیا برائیاں، اور پھر طرح طرح کی رسمیں، پیسے کا اسراف، وقت کی بربادی، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی، کتنے گناہ۔ شروع کسی اور طرح ہوا تھا نکاح، اور اس میں دیکھیے کہ داخل کیا کچھ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اب یہ کام اچھا کم لگتا ہے اور اس میں برائیاں ہونے کی وجہ سے برا زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، تو یہ بتوں کی پوجا تب سے شروع ہوئی۔ الغرض حضرت نوح علیہ السلام نے قوم نوح کو یعنی اپنی قوم کو اتنی تبلیغ فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے مختلف طریقے
تبلیغ کے اختیار فرمائے، اور آپ نے جو طریقے اختیار کیے اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں اپنی قوم کو صبح شام نیکی کی دعوت دیتا ہوں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن اس کے باوجود بجائے وہ میرے قریب آنے کے مجھ سے بھاگتے ہیں۔ اور آج بھی لوگوں کا یہ شیوا ہے۔ یہ قرآن یاد رکھیے قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں جو باتیں پچھلی امتوں کی بیان کی گئی ہیں وہ ہماری رہنمائی کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ یہ باتیں اسی قوم کے ساتھ خاص ہیں، اگر یہ باتیں اس قوم میں بھی پائی جائیں، یعنی اس امت میں بھی پائی جائیں اور خرابی کے طور پر ہوں، تو ہمیں ان خرابیوں کا تدارک کرنا چاہیے۔ اب جیسے یہ قوم، ان کی عادت یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام انہیں اپنی طرف بلاتے تھے اور یہ لوگ ان سے بھاگتے تھے۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں، ان کو بجائے بلایا جائے نیکی کی طرف، نیکی کی دعوت دی جائے، ان کو اپنے قریب بلایا جائے تو وہ جان چھڑاتے ہیں، وہ دور دور سے بھاگ جاتے ہیں اور دور دور سے جو ہے وہ ایک طرف نکل جاتے ہیں۔ تو یہ عادت یاد رکھیے کافروں کی ہے کہ وہ اچھی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ نوح علیہ السلام کے قوم نے یہاں تک یہ کیا تھا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کہ اللہ میں اس قوم کو جب بلاتا ہوں کہ تو انہیں بخش دے، ایسے کام کرنے کے لیے جب میں کہتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی میری بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور یہ اپنے اس طرح غرور میں، ہٹ دھرمی میں انتہا درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور انہیں میں نے بار بار انہیں جو نا چھپ کر بھی، ان کے سب کے سامنے بھی، ہلکی آواز سے بھی، تیز آواز سے بھی، ان کو ہر طرح سے میں نے ان کو جو ہے وہ تبلیغ کی ہے، لیکن افسوس یہ لوگ نہیں ایمان لائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغ، 950 سال سننے میں بہت آسان ہے، بہت کم لگتے ہیں یہ۔ ہم تو کسی کو ایک دن بھی جو ہے وہ، ہمیں اگر 3 دن قافلے میں جانے کے لیے کہہ دیا جائے کہ جی نیکی کی دعوت کے لیے، برائی سے منع کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکلیں، سفر کریں، تو ہم 3 دن نہیں جاتے۔ اور یہ 950 سال کہنا اور سننا بڑا آسان ہے، لیکن اتنی زیادہ عمر اللہ کے دین کی خاطر بسر کرنا، صرف کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، اور انہوں نے دن رات یہ کام کیا، اور اپنی قوم کی طرف سے انہیں مارا پیٹا جاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بوڑھے کو نیکی کی دعوت دی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، تو اس بوڑھے نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے کی بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، اور اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ تم جو ہے وہ اس کی بات نہ سننا، اس کے جال میں نہ پھنسنا، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور باپ کی بات سن کر بیٹے نے ڈنڈا جو اس نے لیا ہوا تھا وہ اٹھایا اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر مارا، جس سے ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ یعنی اس حالت میں بھی انہوں نے دین کی دعوت نہیں چھوڑی۔ تو ہمیں تو کبھی کوئی نیکی کی دعوت دینے پر مارتا نہیں ہے کبھی، ہمیں تو بلکہ اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نیک کام نہیں کرتے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ قوم کے سرداروں کو بھی، یعنی بڑوں کو بھی دعوت دی، نیکی کی دعوت دی، لیکن افسوس وہ لوگ نہ مانے اور مختلف طرح کے بہانے بناتے رہے۔ اور علماء نے بڑی وجوہات لکھی کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام جب انہیں ایمان لانے کے لیے کہتے تو وہ کبھی کہتے کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، ہم جیسے بشر ہو، جس طرح آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عام سا انسان سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ یاد رکھیے کہ نبی کو عام سا انسان، عام سا بشر، اپنے جیسا سمجھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ وہ بھی یہ کہتے تھے انؤمن لک، کہ کیا ہم تم پر ایمان لائیں حالانکہ تم تو جو ہے وہ ہم جیسے انسان ہو۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، یہ تمہیں جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ ہم جیسا ہو کر اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ کہنا کافروں کا طریقہ ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نبی کو عام انسان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جیسے ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، ہم جیسے بشر ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کا نبی یہ بشر میں یعنی انسانوں میں سب سے افضل ہوتا ہے۔ وہ ہوتا تو انسان ہے ہم جیسا ہے بظاہر، لیکن اللہ رب العالمین اسے بڑی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ ہم آپس میں یہ غور کر لیں، ہم بھی ایک دوسرے جیسے نہیں، بظاہر تو ایک جیسے ہیں، لیکن کوئی دولت میں زیادہ ہے، کوئی حسن میں زیادہ ہے، کوئی خاندانی شرافت میں زیادہ ہے، کوئی کسی اعتبار سے زیادہ ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، معاشرے میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ تو جب ہم جیسے آپس میں ایک جیسے ہونے کے باوجود بظاہر پھر بھی حقیقت میں ایک جیسے نہیں، تو پھر انبیاء جو اللہ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے ہیں خاص انسانیت کی رہنمائی کے لیے، تو وہ کیسے جو ہے وہ ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ کہنا ہرگز درست نہیں۔ اور ان کے ایمان لانے کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، اور نبی کو اپنے جیسا سمجھنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان سے محروم رکھا۔ معلوم ہوا کہ نبی کی شان کی یہ گستاخی ہے، اور جو اس طرح کی گستاخی کرے اللہ تعالیٰ اسے ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ دراصل ایمانی لذت اور ایمانی قوت اور روحانیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا
کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے انتہائی تنگ کر دیا، آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ دعا کی کہ یا رب العالمین اس قوم سے مجھے نجات عطا فرما، اور یہ قوم میری بات ماننے والی نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے صبر اور تحمل سے اور انہیں ان کی دنیاوی مشکلات سے نکالنے کی تدبیر فرمائی، اور وہ تدبیر یہ فرمائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آخری مرتبہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم مان جاؤ اور اللہ سے استغفار کر لو، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی مان جاؤ، تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم اب بھی مان جاؤ، کیونکہ جب وہ نہیں مانے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش برسانا بند کر دی تھی، ان کے عورتوں کے ہاں اولاد ہونا بند ہو گئی تھی، اور وہ لوگ اولاد سے محروم، بارش سے محروم، قحط ان پر طاری ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے حجت کے طور پر انہیں یہ کہا کہ اب بھی توبہ کر لو، مان جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر خوب بارشیں نازل فرمائے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اگر تم اب بھی توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، اور تمہیں خوب تمہاری کھیتیوں میں آبادی کر دے گا، یعنی باغات، لہلہاتے باغات شروع ہو جائیں گے اور اگ آئیں گی کھیتیاں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے پانی کی نہریں بہا دے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، آخر کار تم کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے؟ اور انہوں نے یہ سب سننے کے باوجود بھی آخر ہاں نہیں کی، اور وہ لوگ ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ان کے بتوں سے بھی منع کیا اور کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ان کے یہ 5 بت تھے، ان 5 بتوں کے نام قرآن میں ذکر ہوئے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے، ان 5 بتوں کو یہ پوجتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے بھی منع کیا تم ان کو نہ پوجو۔ لیکن جب یہ نہیں مانے تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب ایک آپ کشتی تیار کیجئے، اور ایک کشتی تیار کریں، اور اس میں اپنے ساتھ، ان کے ساتھ جو مسلمان ہوئے تو کل ملا کر 72 افراد تھے، بعض علماء نے لکھا 82 افراد تھے، ان کے گھر کے افراد کو ملا کر، یعنی ان کے تینوں بیٹے اور ان کی ازواج اور پھر خود یہ اور ان کی بیوی، تو 8 افراد یہ تھے، اور باقی جو ہے وہ 72، اس طرح کل 80 افراد یہ تھے مسلمان۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ ایک کشتی تیار کریں، اور علماء نے لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر وہ کشتی تیار کی، اور وہ کشتی کیسی تھی؟ جس کی لمبائی 450 فٹ، لمبائی 450 فٹ اس کی لمبائی تھی، اور اس کی چوڑائی علماء لکھتے ہیں 75 فٹ، اس کی چوڑائی 75 فٹ، اور اونچائی اس کی علماء نے لکھا کہ 45 فٹ اس کی اونچائی تھی۔ اتنی بڑی کشتی آپ دیکھیے کہ جو اس وقت جب حضرت نوح علیہ السلام نے بنانی شروع کی تو اس پر بھی ان کی قوم نے مذاق اڑایا کہ پہلے تو تم ہمیں جو ہے وہ کہتے تھے اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور اب تم کشتی بنانے شروع ہو گئے۔ تو جب انہوں نے مذاق اڑایا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے، اور جیسا وہ حکم دے گا میں ویسا ہی کروں گا۔ جب وہ کشتی تیار ہو گئی، اس کی 3 منزلیں، ایک منزل میں حضرت نوح علیہ السلام نے وحشی جانوروں کو رکھا، درندے اور حشرات الارض کو جمع کیا، اور دوسری منزل میں اللہ رب العالمین کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے پالتو جانور رکھے، اور تیسری منزل پر جو ہے وہ سب سے اوپر خود حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے وہ سوار ہوئے۔ اور جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب جو ہے وہ تم کشتی پر سوار ہونے کی دعا پڑھو، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام کو تعلیم کی گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب جو ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، کہ حتیٰ کہ ہماری طرف سے حکم آیا اور تنور نے جوش مارنا شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اب جو ہے وہ ان پر پانی کا عذاب آئے گا، اور تمہارے گھر جس تندور میں تمہاری زوجہ جو ان کی ایک بیوی بھی کافر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، تو فرمایا کہ وہ تمہاری جو تنور جلائے گی تو اس میں جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، اور سمجھ لینا کہ اب اللہ کے عذاب کا آغاز ہو گیا ہے، اور اسی وقت تم اپنے ساتھ اپنے ایمان والوں کو لینا، کشتی میں سوار ہونا، اور پھر اس طرف سے نکل جانا، اور پھر جو ہے سوار ہو جانا، اور باقی جو تمہارے پیچھے رہ جائیں گے وہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے، جتنے بھی ہوں گے سب ہلاک اور برباد کر دیے جائیں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ پھر اللہ کے حکم سے طوفان آنا شروع ہوا، یعنی تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو کشتی میں سوار کر لیا جو آپ پر ایمان لائے، اور جب یہ کشتی پر سوار ہو گئے تو ہر طرف سے زمین کے نیچے سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور اوپر سے بھی پانی برسنا شروع ہو گیا، اور اتنا پانی برسا، اتنا اس قدر شدید پانی برسا کہ پانی برسنے کی وجہ سے وہ کشتی خود بخود تیرنا شروع ہو گئی، اور اللہ کے حکم سے وہ ایک طرف چلنا شروع ہو گئی۔ اور پھر ان کا بیٹا کنعان جو کافر تھا، جب وہ
پہاڑ پر چڑھ گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ اے بیٹے تم آ جاؤ، وکانا فی ما عزلین یا بنی ارکم معنا، آ جاؤ ہمارے ساتھ اور سوار ہو جاؤ، ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، یعنی آخری وقت میں بھی اپنے بیٹے کو سمجھایا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگے میں تو ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ جو ہے وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے سوا اور کوئی نہیں بچانے والا، آج اگر بچو گے تو اللہ کے حکم سے اور اس کے رحم سے ہی بچو گے، جس پر وہ رحم کرے گا، اور جسے وہ نہیں بچائے گا پھر تم نہیں بچ سکتے۔ علماء لکھتے ہیں کہ پھر وہ کافر کنعان جو بیٹا تھا نہ مانا۔ اس سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ نبی کا بیٹا بھی اگر اللہ کے نبی کی بات نہ مانے تو وہ بھی جو ہے وہ برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کا بیٹا ہونا ویسے تو بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر وہ ایمان نہ لائے اس نبی پر تو پھر جو ہے وہ بے شک نبی کا ہی بیٹا ہو لیکن وہ مردود کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر باپ کی اولاد نافرمان ہو جائے، یعنی بیٹا نافرمان ہو جائے، تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، یا تو اس بیٹے کی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا، یا بسا اوقات باپ کا قصور ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ باپ کا قصور تھا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا، بلکہ وہ بیٹا ہی بدبخت تھا، اس کے نصیب میں ہی ایمان نہیں تھا اور پھر وہ جو ہے وہ برباد ہوا، ہلاک ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر میں ہے، اس کو تو بچا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے گھر میں سے نہیں ہے، یعنی بظاہر وہ بیٹا تھا لیکن اللہ نے فرمایا چونکہ مسلمان نہیں ہے تو اب وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ایمان والا نہ ہو تو پھر ایمان والا اگر خونی رشتہ دار ہوگا تو وہ گھر والا کہلائے گا، اور اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو پھر خونی رشتہ بھی اس سے ہوگا تو وہ خونی رشتہ بھی کسی کام کا نہیں۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑھ کر جو رشتہ ہے وہ ایمانی اخوت کا رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، اور یہ نسبی رشتے اور خونی رشتے سے بھی بڑھ کر ہے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام کی اس قوم پر پھر عذاب آیا، اور جو ان کی زوجہ والحہ جس کا نام تھا کافرہ تھی وہ، اور یہ ان کا بیٹا یہ ہلاک اور برباد ہوا، اور اللہ کے حکم سے ان کی جو کشتی جو چلی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو کشتی تھی جودی پہاڑ پر کیوں ٹھہری؟ جب اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو بنایا تو پہاڑ اپنے اونچائی، اپنے سختی اور اپنے اس طرح خوبصورتی کی وجہ سے اکڑنے لگے، تو ایک یہ پہاڑ تھا جودی پہاڑ جو اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع سے جھک رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ شان عطا فرمائی کہ جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹھہری، اور اللہ کے نبی اس پہاڑ پر اترے اور اس پہاڑ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اس پر ایک نبی نے چہل قدمی فرمائی۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نبی کی تعظیم کرے، ان کی دل سے عزت کرے، تو اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ عظمتیں اور رفتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں فرمایا گیا، آج تک ان کا ذکر موجود ہے۔ اور جو اللہ کے نبی کی گستاخی کرے، توہین کرے، تو پھر وہ کتنا ہی بڑا ہو اسے برباد اور ذلت شدہ اور اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو انبیاء کی عزت، ان کی تعظیم کرنے اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔